ریاست صاحب آپ لوگ تو آج ہڑتال کر رہے ہیں اور اسلام آباد کی حد تک ایک بڑی کامیاب ہڑتال بھی ہم نے دیکھی, آپ لوگوں کی تقاریر بھی دیکھی اور تمام تحفظات بھی دیکھے. لیکن آج ہی کی ڈیولپمنٹ ہے, چیف جسٹس آف پاکستان نے اسی موضوع کے اوپر بات کی ہے جس کی بیسس پہ آپ لوگ ہڑتال کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز کے تبادلے کو لے کے ایک تو انہوں نے خوش آئند کا لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا یہ خوش آئند بات ہے, اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں تعیناتی اور تبادلہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو مکس کیا جا رہا ہے اور کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو انہوں نے ٹرانسفر کی ہے یہاں پہ, کیا ایمرجنسی تھی کہ 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا, اس میں عامر فاروق صاحب نے سپریم کورٹ میں جانا ہے نا, آپ نے ان کی موجودگی ہی میں آپ نے نئے 3 ججز وہ جو وہاں پہ 15, 23 اور 12 نمبر سیریل پہ ہیں, اور جہاں لاہور سے آپ نے جن کو سینئر جج کے طور پہ بلوا لیا ہے وہاں 2 لاکھ کی پینڈنسی, یہاں 17,000 کیسز کی پینڈنسی ہے. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, میرے عقیل بھائی میرے دوست ہیں, یہ آرٹیکل 200 کو تو مانتے ہیں نا, یہ آئین کے اندر لکھا ہے, اگر کوئی اور چیز بھی آئین کے اندر لکھی ہوگی تو انہیں ماننی چاہیے نا. تو پھر آرٹیکل 175A میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی جو سینئر 3 ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس بنایا جائے گا. تو آپ نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو 3 سینئر تھے ان میں سے آپ نے یہ روکنے کے لیے یہ اقدام کیوں اٹھایا, اس پہ ہم نے آج احتجاج کیا ہے, آج آل پاکستان لوئر کنونشن کیا ہے. بھائی اپنی بنائی ہوئی 26ویں ترمیم پہ تو کھڑے ہو جائیں. ہم تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, ہم نے تو اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا ہوا ہے. اور دوسری مجھے بتائیں یہ جو ججز ہیں ان کا گناہ کیا ہے, کیا یہ انکمپیٹنٹ ہے, یہ اس قابل نہیں ہے, کیا ریزن ہے بھائی, آپ کو کیا خوف ہے؟ اور پھر یہ تجربہ آپ نے کسی اور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں کیا, وائی اونلی ان اسلام آباد؟ اور پھر تو یعنی ریاست صاحب ان شارٹ آئینی طور پہ تو کوئی اس کے اوپر ممانعت نہیں ہے, لیکن آپ نیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ مثال دیتے ہیں نا کہ جی 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے آئے تھے, ان میں ایک تھے جسٹس بلال صاحب اور ایک تھے اس سے پہلے جو سردار اسلم صاحب, وہ پی سی او کورٹ تھی. اور پھر اس کے بعد جب وہ 31 جولائی کی ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی تو 113 پیسو ججز گھر چلے گئے. اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو ختم ہوگی. پھر جب 18ویں ترمیم میں اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تو پھر وہاں پہ اقبال حمید الرحمان صاحب کو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف اس لیے لگایا گیا تھا کہ ریسٹ آف دی ججز جب آپ نے تعینات کرنے تو آن دی ریکمنڈیشن آف چیف جسٹس, چونکہ یہ آئین میں لکھا, اس فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ کیا گیا تھا. لیکن آج یہ میلس اس لیے ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا, پھر انہوں نے خط لکھا ہے, پھر 26ویں ترمیم ہوئی ہے, یہ اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے اور ان کی سینئرٹی کو بھی اب ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ میلس پہ مبنی ہے, میلا بیرسٹر صاحب نیت کے اوپر جو شک کیا جا رہا ہے وہ مختلف حوالوں سے کیا جا رہا ہے, اور اس میں ٹاپ لیول کے اوپر ان 6 جج صاحبان کا پچھلے سال کا وہ خط ہے جس کا کوئی ہمیں نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آیا, اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے بیانات کی حد تک وہ معزز جج صاحبان جنہوں نے کھل کر شکوہ کیا تھا کہ ان کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے ایجنسیز کی طرف سے, ان کو آپ لوگ ان کے خلاف بات بھی ایک طرح سے آپ کے بیڈ بکس میں بھی آ گئے, بیانات کی حد تک آپ لوگوں سے یہی تاثر ملتا ہے. تو اب ریاست صاحب یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب نہیں کہ کیا قصور ان 3 سینئر جج صاحبان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحبہ بہت بہت شکریہ. میں اپنے بھائی کی تمام تر باتوں سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں ود این ایکسیپشن. ایکسیپشن یہ ہے, یہ بتائیں کہ آج جو احتجاج انہوں نے کیا ہے, جب جسٹس عامر فاروق صاحب آئے تھے, جب یہاں پہ اس ہائی کورٹ میں ان کی ایلیویشن ہوئی تھی, ذرا پوچھ لیں آن ریکارڈ کہ کتنے دن احتجاج رہا تھا. اور احتجاج اسلام آباد کے وکلاء نے, اسلام آباد بار کاؤنسل نے, اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے, اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, ان سب نے 15 دن احتجاج کیے تھے. پنجاب سے جج یہاں پہ خط اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ میچ کرتے ہیں. میں اسی خط کا بتا دیتا ہوں. جو آپ خط کی بات کر رہی ہیں وہ کس کو ایڈریس تھا؟ کیا وہ حکومت کو ایڈریس تھا, صدر پاکستان کو ایڈریس تھا, یا بیرسٹر حکیم ملک کو ایڈریس تھا, یا وزیر اعظم کو ایڈریس تھا؟ کس کو ایڈریس تھا؟ وہ تو متعلقہ چیف جسٹس کو ایڈریس تھا نا. ایڈریس تو جس کو بھی تھا, شکایت جس حوالے سے تھی وہ بڑا نہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنانا 3 ہوں تے او کہنا 3 ہوں تے سنانا 9 ہوں, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. جس کو ڈائریکٹلی جس کو ایڈریسڈ ہے they'll have to respond. And of course in this particular case جو آپ مینشن کر رہی ہیں وہ چیف جسٹس کو ایڈریس تھا.
اور چیف جسٹس کو جب ایڈریس تھا تو چیف جسٹس کو ہی رسپونڈ کرنا چاہیے, اور چیف جسٹس صاحب نے آئی تھنک رسپونڈ بھی کیا تھا, اور آج یہ جو خط ہے اس حوالے سے بھی رسپانس آ چکا ہے. اچھا ویسے یہ ایڈریس اگر آپ اجازت دیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کس کو ایڈریس تھا, اب ہم یہ بات کر رہے ہیں 6 جج صاحبان کا پچھلے سال کا وہ خط جس میں انہوں نے انوالومنٹ کے حوالے عدلیہ کے کام میں مداخلت. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس پہ جو سماعت کی تھی جسٹس جہانگیری کے معاملے کے اوپر, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ججز کے خلاف مہم چلی مگر حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ انہوں نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا. ان کی طرف سے ڈیفینیٹلی رسپانس آنا چاہیے تھا. اگر رسپانس نہیں آیا تو انہوں نے, میں اس کے خد و خال تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا وائی دے ڈنٹ رسپونڈ. میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو خط ابھی جو منظر یہاں پہ آیا ہے یہ تمام تر معاملہ, اور اس میں بھی اگر آپ ججز کی بھی سگنیچر دیکھ لیں تو صرف 5 ججز کے سگنیچرز ہیں, 7 کا نام ہے, 2 ایبسٹین کیے ہیں, جن جج صاحب کا آپ نے نام لیا انہوں نے بھی وہ سائن نہیں کیا. 15 دن اس کا جواب نہیں دیا ریاست علی اعزاز صاحب نے, لیکن چلے میں اس میں ہمارا مطالبہ اب سا یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے سندھ کے اندر سندھ کے ججز لگائے جاتے ہیں, پنجاب کے اندر پنجاب کے ججز لگائے جاتے ہیں, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اسلام آباد بار کونسل کے انڈر جو وکلا رجسٹرڈ ہے ان میں سے ججز لگائے جائیں. یہ مطالبہ ہمارا اس وقت ساتھ ساتھ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کا بھی حوالہ میں تھوڑا سا اس پہ بھی کروں, ابھی بتا دیں. اچھا اس سوال کا بھی جواب دے دیں کہ ابھی فی الوقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد بار سے یا اسلام آباد بار کاؤنسل سے رجسٹرڈ 3 جج صاحبان جو ہیں وہ فی الوقت کام کر رہے ہیں. بلوچستان سے 1 جج صاحب ہے, سندھ سے 1 جج صاحبہ ہیں. بلوچستان میں اور سندھ میں اربن اور رولر کا کانسیپٹ ہے. یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے بات کی, میں کل یہ آلریڈی بات کر چکا تھا کہ اسلام آباد کسی مخصوص جو ہے وہ حلقے کا نام نہیں ہے. اسلام آباد ایک فیڈریشن کی خوبصورتی کا نام ہے کہ یہ تمام تر ٹیریٹریز, تمام تر ایریاز, تمام تر پروونسز مل کے اسلام آباد بناتے ہیں. جتنا میرا بصیرت پنجابی حق ہے اسلام آباد پہ, اتنا ہی کسی پشتون, بلوچی, سندھی یا آزاد کشمیر سے جو ہیں یا گلگت سے جو ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے اسلام آباد پہ. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ویسے پہلے بھی یاد آنی چاہیے سندھی جج نہیں آیا یا بلوچی جج نہیں آیا, اور سارے ججز یہاں پہ ان کی نمائندگی ہے, اور کیا ہماری اسلام آباد کے جو بار کونسل کے ان کی باقی 4 صوبوں میں نمائندگی ہے, کیا یہاں خطہ مختار میں ایک, اور دوسری بات کیا ہمارے جو نئے بہن بھائی جو جونیئر لائرز ہیں جو سول جج کے ایگزام ہوتے ہیں, کیا ان کو کسی 4 صوبوں میں سے کسی جگہ پہ اپیئر ہونے دیا جاتا ہے؟ نہیں ہونے دیا جاتا. ہمیں باہر اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا. باہر والے کہتے ہیں جی نہیں پروپورشنیٹ جو ہے نا ہمارا حصہ جو ہے نا اسلام آباد ہے. بھائی ان کا حصہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی تو آپ کل ہی ان کا میں نے کلپ دیکھا, ایک بڑے جیت صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہ ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ججز ٹرانسفر کر کے دوسرے صوبوں میں بھجوا دیجئے. آئی ایم آل فار اٹ. ہونی چاہیے روٹیشن کے, ایک دوسرے کے کام سے سیکھیں, ایک دوسرے کی ایکسپیرینس سے سیکھیں. تو اس پہ پھر میرے بھائی نے کہا نہیں میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا یا یہ مطلب نہیں تھا. میں یہ ضرور آپ کو کہوں, یہ کل کا پروگرام آپ یاد ہوگا, قیوم صدیقی صاحب تھے اور آپ تھے. میرا یہ موقف تھا عقیل بھائی اس میں کہ ان ججز کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا ہے یہاں پہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا آپ نے باقی کسی صوبے میں کسی اور جج کو بھی ٹرانسفر کیا, صرف اسلام آباد کی حد تک کہ یہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ چلیں آپ اب کسی اور شو میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں تو ہم مجھے بھی اجازت دیں. میں ایک سوال پوچھتی ہوں بیرسٹر صاحب, جو جج صاحبان نے سینیورٹی کے حوالے سے سوال اٹھایا کہ دوسرے ہائی کورٹ سے جج جب یہاں پہ آ رہا ہے تو وہ حلف جو اٹھائیں گے نیا ادھر سے ان کی سینیورٹی کا تعین ہو, تو آپ لوگ کس بیسس کے اوپر آج یہ تعین ہوا سینیورٹی؟ میں یہی آپ کو بتا دوں کہ جو جج ڈیٹ آف اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا جس تاریخ سے وہ اوتھ اٹھاتا ہے, وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا جج ہو, اس کی سینیورٹی افیکٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کے آئین پاکستان, دس از ان دا کانسٹیٹیوشن, آرٹیکل 200 پڑھیں. ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ میں بڑا فرق ہے, یہ ڈفرینسیشن کرنا ضروری ہے. اور میں نے کچھ دن پہلے میں نے یہ میڈیا پہ بات کی کہ ٹرانسفر میں اور اپوائنٹمنٹ میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا, بیکاز دس از ناٹ اے فریش اپوائنٹمنٹ. اور یہ آلریڈی جب 194 کا ذکر کرتے ہیں, آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں ٹرانسفر؟ اب اس پہ یہ تمام تر یہ اپنی ہی جو کیس لا ہے اس خط میں بھی آیا ہے, جو PLD 2019 سپریم کورٹ, میرے خیال سے پیج نمبر مجھے اس کا یاد نہیں ہے, لیکن اس میں فاروق عرفان صاحب کا کیس تھا اور 1 دن کا معاملہ تھا, کیونکہ وہ
मुल्क से बाहर थे या वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, ही कुड नॉट, 19 फरवरी और 20 फरवरी की तारीख का सारा मामला था। और उस पैरा पे भी जो दिया गया है 37 नंबर पैरा, वहां पे सीनियरिटी का हवाला इस हवाले से नहीं हो सकता, आप इट्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड इट कैन बी इन एनी ऑफ द। आप चलिए इस मामले को एक सेकंड इसको क्लियर करना जरूरी है। ये जो अकील साहब फरमा रहे हैं, ये उसी हाई कोर्ट के अंदर जो तैनात होंगी उनकी सीनियरिटी इस प्रिंसिपल पे तय होगी। और भाई ये जज तो आप बाहर से उठा के लेके आए, और जो जज बनने वाला है आप उसको आपने एक स्टेप डाउन कर दिया है, डिमोट कर दिया है। सीनियरिटी के मसले को आप 20वीं तरमीम में कैसे प्रपोज कर रहे थे? वो उस हाई कोर्ट का जज है, उस हाई कोर्ट में उसकी सीनियरिटी मैटर करेगी, वो जज तैनात ही उस हाई कोर्ट के लिए, उसको आर्जी तौर पर ला के आप चीफ जस्टिस बनाना।